अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की डेवलपमेंट आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सिलार है, आज वफाकी कबीना ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी और अब वो फील्ड मार्शल हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की जो खिदमात है वो भी जारी रखने का फैसला किया गया आज वफाकी कबीना में। गोया उनको भी एक्सटेंशन मिल गई है। ये उनका हीरोइक रोल जो था स्पेशली एयरफोर्स का, ये जो अभी 3 रोज़ा इंडिया से जंग लगी, बल्कि जंग का दौरानिया तो खैर आप अगर लगा लें तो तकरीबन 20 से 25 दिन है, क्योंकि 22 तारीख से ये बदमाशी शुरू की हुई थी इंडिया ने। तो उसके बाद जो मंतकी अंजाम है उसका वो आखिरी 3 दिनों में मंतकी अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है, और जबकि पाकिस्तान ने इस झूठे इल्ज़ाम की पुरजोर तरदीद की है। अब आज डिस्कस करेंगे कि भारत सिखों को पाकिस्तान से मुतनफ़र करवा कर लड़वाना क्यों चाहता है, और सिखों का जो ग्रेटर पंजाब का मंसूबा है जिसमें वो इंडियन पंजाब को अलहदा करके पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, वो भारत के लिए कितना ख़तरनाक है। और अक़लियतों के साथ जो सलूक है भारत का, क्या भारत के इन इन इक़दामात से खालिस्तान आज़ादी की तहरीक जो है काफ़ी तिहाइयों से चल रही है, उसमें जोर आएगा, तेज़ी आएगी, ये पूछेंगे अपने मेहमानों से। उसके अलावा TTP के रहनुमा की भारत की सपोर्ट का ऐलान, इट्स रियली अलार्मिंग कि ये जिस किस्म का मामला हो रहा है, ज़ाहिर है कि इसमें इंडिया, CIA, पेंटागन और रहा जो है ट्राइका, वो उसमें है। अगर उसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर लें तो ये ट्राइका से आगे बात निकल जाती है। और आज ये डिस्कस करेंगे क्या भारत बलूचिस्तान के PK में नए सिरे से दहशत गर्दी करने जा रहा है, उस दहशत गर्दों को रीऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ये आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मुज़ाकरात की बात हुई थी, हमने कल भी डिस्कस किया कि कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात हो सकेंगे, क्योंकि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो तो डिनायल मोड पे है किसी किस्म के मुज़ाकरात करने से। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़ार पर बात करेंगे कि बजट, आने वाला बजट जो है बिल्कुल चंद दिन के दूरी पर है, इसमें अवाम के लिए कोई आसानियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारा ये बजट ऐसा बजट है कि ये आने से पहले ही जो है बिल्कुल सामने आ जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी तैयारी में जो है IMF जो है वो इन्वॉल्व होता है, और उसकी जो बाइंडिंग्स होती हैं, उसकी जो सजेशंस कह लीजिए, वो सारी पब्लिक हो जाती है, वो होना शुरू हो चुकी हैं। और पेट्रोलियम लेवी जो है उसके बढ़ाने से अवाम की ज़िंदगियों पर बोझ कितना बढ़ेगा। इसके अलावा मौजूदा सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों की तकरीबन 16 माह की कारकर्दगी क्या है, अवाम के मसाइल के तनाज़र में, अवाम की वेलफेयर के तनाज़र में। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं इनाम शेख साहब। शेख साहब, वेलकम टू द शो। जुबैर अंसारी साहब हैं, चेयरमैन हैं अवामी मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के। अंसारी साहब, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तजिया निगार हैं, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इन्होंने बहुत अर्सा पहले कसम खाई थी, अभी भी वो भी आज पूछेंगे। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शेख साहब। शेख साहब, हाउ डू यू सी, वफाकी कबीना ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी है, और जनरल एयर चीफ मार्शल जो हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनकी खिदमात भी जारी रखने का फैसला किया है। और इस तरह से फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है, he became the second field marshal of पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दिया कि हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकें। काशिफ भाई, मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कौम के जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, और बाकायदा अब क्योंकि काबीना अप्रूवल दे रही है, तो अब जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि अब इंशाल्लाह ये एक आध दिन की बात है। नहीं जी, वो हो गए, उनको कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब तो आर्मी चीफ की खिदमात, लोग तो इनको वॉर के साथ इनको कर रहे हैं कि जी इंडिया के साथ जो जंग हुई है उसके अंदर, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने माशी जंग भी लड़ी है,
पाकिस्तान जब बैंकरप्ट होने लगा था उस वक्त भी वो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया था। आर्मी चीफ ने SIFC भी डेवलप की। आर्मी चीफ की ही बदौलत आपको याद होगा कि IMF वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे दोबारा से मुज़ाकरात हुए, गारंटीज दी गई आर्मी चीफ की जानिब से कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को। और आपने देखा कि पूरे पल के पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ निकल रही है। अच्छा, आप जब सॉरी एक मेरा सवाल ले लीजिए, जब आर्मी चीफ जब जाते हैं इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई फंड्स लेने, तो आप उसको ये नहीं समझते कि हमारी सियासी हुकूमतें कतई नजर इसके कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है, उनकी ये नाकामी होती है? जी सर, नाकामी नहीं है। हमारे जैसे ममालिक जो है ना, जो तरक्की पजीर ममालिक है, इसमें हर कोई एफर्ट करता है और एफर्ट करके अपना हिस्सा डाला जाता है। इसमें ये नहीं है कि अगर एक साइड से पॉलिटिकल कोई लीडरशिप की तरफ से कोई कमी रह गई है तो वो ये नहीं होगा कि जी उनकी कोई नाकामी हो गई। वो अपनी तरफ से एफर्ट सिंसियर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, बिल्कुल हर चीज सिंसियर है। राइट। लेकिन चीजें कई दफा उस तरह नहीं हो रही होती जो कि बाज़ तरीके डिफरेंट तरीके से की जाती हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, अगर आप इसको दूसरी तरफ ले लें तो इसका मतलब हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, उसके ऊपर फिर अदम एतमाद भी है ना सुपर पावर्स का। नहीं, तो अगर आर्मी चीफ की वहां पे गलती देखिए, अगर चलती है, अदम एतमाद हो ना तो सुपर पावर इनको फिर पैसे ना दें, तो वो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई पैसे देती हैं, वो आर्मी को पैसे नहीं देती, नंबर एक। लेकिन गारंटर तो वही होते हैं ना। जी, वो मतलब एक तरीकाकार है ना, Yeah. उस तरीकेकार के Right. मुताबिक आप चलते हैं। एयर चीफ की आपने बात की, उनकी भी कौम को बहुत मुबारकबाद हो। हर किसी ने देखा कि इस जंग के अंदर एयरफोर्स का कितना कलीदी किरदार था। Yeah. मैं समझता हूँ एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी का भी लोग जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आर्मी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। आपने देखा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे मिसाइल, और जिस तरह हमने इंडिया के टारगेट्स को हिट किया, मैं नहीं समझता कि ये आर्मी की अनथक मेहनत के बगैर ये पॉसिबल था। आज नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन में जाने, बिहार के इलेक्शन में जाने चाहता है इस साल, अब उसको ये बड़ी गिरावट हो रही है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भारत को शिकस्त हुई है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भारत के जहाज गिराए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने हर तरह से अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हम पाकिस्तान को, अब आप अगर ये समझें कि इस वक्त पाकिस्तान को इतना ऊपर लेके जाना, और मोदी ने सबसे बड़ी गलती ये की वॉर करके कि वो ममालिक जो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा शायद नाला थे, लाइक UAE, सऊदी अरब, ओमान, मतलब आप नाम लेते जाएं, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो सारे ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की बेहद मदद की उस मौके के ऊपर, और उन्होंने ये समझा कि ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बल्कि हमारी जंग है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा क्रेडिट हमारी डिप्लोमेसी को जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को जाता है, और हमेशा की तरह हम ये समझते हैं हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जो अपनी फौज के साथ ना खड़ा हो। अंसारी साहब, आपका टेक इसके ऊपर, आसिम मुनीर साहब को जो आज फील्ड मार्शल का ओहदा दिया, और एयर चीफ मार्शल जो हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनकी भी एक्सटेंशन दी गई है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। पहले तो बहुत बहुत मुबारक जनरल आसिम मुनीर आपको कि आप डिज़र्व करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा प्यारा नाम आया, फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर साहब, जो एक जवामर्द सिपाही है और जो कहता कम है और करता ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जवामर्दी जो है वो पूरी दुनिया ने देखी, और ये जो पिछले दिनों में जो मामलात हुए और जो हजीमत उठानी पड़ी हिंदुस्तान को, काशिफ भाई 2001 से लेकर 2002, 2006, 2016, 2017, 2021 और 2025 जितने भी इंडिया में जो मोदी ने वारदातें डाली हैं, उसमें संस्कृत का मामला हो, भावाश्रम वो हो, या हिंदू यात्रियों का कोई मामला हो, पहलगाम का वाकया हो, पुलवामा, कोई भी वाकयात है, इन तमाम जो मैंने आपको डेटे बताई हैं, भाजपा सरकार थी, मोदी की हुकूमत थी, और मोदी ये शुरू से ड्रामा करता है जब उसको महसूस होता है, जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये एक ड्रामा करता है, और उसके बाद एक इतना भोंडा ड्रामा था कि जिसका ना कोई सबूत था, और हमें मजबूरन जो है उस जंग में कूदना पड़ा कि 400 किलोमीटर वहां पे सरहद है पाकिस्तान की, जहां से 7 लाख फौज के होते हुए वो लोग आते हैं, 28 बंदे मार जाते हैं और बैरकों में वापस लौट जाते हैं। 6 किलोमीटर पुलिस स्टेशन है जो 10 मिनट के बाद जो है वो दर्ज करता है और नामजद भी कर देता है पाकिस्तान को। तो ये प्री प्लान काम था जिसे ऑपरेशन था, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल दुनिया ने इसको जो है बिल्कुल मुस्तरद किया। अब हमारे
جو علاقوں میں ہمارے گھروں میں میزائل داغنے کا مطلب تھا کہ مودی کو نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک اسے بیچارے کو ایک انتہائی غلط فہمی تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ خواب خرگوش میں سویا ہوا ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ افواج پاکستان مسلسل اپنا کام کر رہی ہیں اور اتنا جدید ترین کام افواج پاکستان نے کیا جو پوری دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا. اتنا لیٹسٹ ترین معاملات اور جس طرح جوان مرد جو کاشف بھائی میرے پاک فوج کے جو خاص طور پہ فضائیہ میں آپ دیکھیں ایک دونوں فضائیہ میں ایک فرق تھا. ایک آپ نے دیکھا کہ را فیل ہو گیا اور برباد کر دیا فیل کو بھی ہم نے. لیکن جو فرق بیسک یہ ہوتا ہے کہ اس طرف جو تھے وہ ماں کا دودھ پینے والے ہمارے ببر شیر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف گدھے تھے جو گاؤں ماتا کا جو پیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. تو کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے اور اتنی ہزیمت دنیا بھر میں اٹھانی پڑی. اور پھر فائدہ پاکستان کو کیا ہوا کہ وہ تمام دنیا والے جو پاکستان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت کسی وقت بھی ترنے والا ہے پاکستان, تو وہ تمام کے تمام کا رخ ایک دم طاقت کی دنیا ہے کاشف بھائی, طاقت کو سلام ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے, اس کو تو ہرانا ناممکن ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, تو ایسے سے ملکوں کے وزیر خارجہ پاکستان آنے شروع ہو گئے اور پاکستان کا جو ہے نام پوری دنیا میں ہوا. اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ GF-17 تھنڈر طیارے کے شیئرز کہاں چلے گئے, رافیل کے شیئرز گر گئے. تو یہ انٹرنیشنل جو پوری لابی ہے, جو مبصرین ہیں, انہوں نے بدترین شکست جو ہے وہ بتایا ہے انڈیا کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بلا شبہ فیلڈ مارشل بننے کا حق رکھتے تھے, ڈیزرو کیا انہوں نے. جی ملک صاحب آپ کا ٹیک. دیکھیے 10 مئی کو 2025 کو جس طرح پوری قوم نے جشن فتح منایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 1965 کے بعد پاکستانی قوم کو ایک اچھی خوشخبری سنائی, گڈ نیوز دی کہ ہماری مسلح افواج نے ٹوٹیلٹی میں اپنے ملک کا نہ صرف قابل ناتسخیر دفاع کیا بلکہ دشمن کے جو دان تھے ان کو بھی کھٹے کیا. اور یہ چیز, یہ کامیابی نہ صرف پاکستان میں اپریشیٹ کی گئی بلکہ دنیا بھر میں, دنیا کے جو صف اول کی اقوام ہیں انہوں کو پاکستان کے جذبے کو, پاکستان کے جو امن کی خواہش ہے اس کو, اور پاکستان کے جو صبر کا جو ایک پیمانہ تھا اس کو اپریشیٹ کیا. اور کچھ عرصے بعد انڈیا کا وہ میڈیا جو وبیلا مچا رہا تھا AI کے ذریعے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ پاکستان کے یہ علاقے تباہ ہو گئے, رن وے تباہ ہو گیا, ملتان تباہ ہو گیا, پنڈی تباہ ہو گیا, کراچی تباہ ہو گیا, وہ تو پورے پاکستان کو تباہ کر کے بیٹھے تھے. لیکن جب انہیں 10 مئی کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو تباہی تو ہمارے اپنے علاقے میں ہو گئی ہے, تو آج وہ میڈیا جو ہم پر تیر ازما رہا تھا, آج وہی میڈیا, وہی ان کی اپوزیشن, وہی ان کی قوم مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور ان پر اچھا خاصا ایک پریشر ڈیولپ کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی اجتماعی قربانیوں, قوم کی اجتماعی شعور, قوم کے اجتماعی جو ایک سوچ تھی, اپروچ تھی, اس کا نتیجہ ہے. پاکستان کی کروڑوں ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور لاکھوں کشمیری جو صف راہ ہیں انڈیا کے 7 لاکھ فوج کے خلاف, ان کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے معصوم ماؤں کی, معصوم بچوں کی, ان شہداء کے ماؤں کی آوازیں سنی اور بالآخر جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو نست نبود کیا. تو آج حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا, مجھے جی ملک صاحب آپ کا ٹیک آ گیا, یہ کریڈیبل ایک چیز ملی ہے, تو لہٰذا اس کو انشور کیا جائے اور جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی جاتی تو ان کو دے دیا. مجھے جوائن کیا آخر کب تک میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان غوث بخش بارودئی صاحب نے. بارودئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے جناب. ویلکم ٹو دا شو. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو مجھے یہ ذرا ایک ٹائم پر آپ کو پتہ ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے, یہ بتا دیجئے کہ بھارت جو ہے گولڈن ٹیمپل پر جو حملے کا الزام لگا رہا ہے پاکستان میں, اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے, اور پاکستان بھارت جو ہے سکھوں کو کیا پاکستان سے متنفر کرنا چاہ رہا ہے, اس میں کامیاب ہو پائے گا جی وہ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ بھارت وہ سرزمین ہے جہاں پہ کہانیاں بہت گڑھی جاتی ہیں, فلمیں بھی بہت بنتی ہیں, وہ وہاں پہ وہ جو نا ہر طریقے کی جو ان کے پاس پلاٹس ہے وہ پیش کر دیتے اس طرح سے. گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک ہوا ہے ہوتا ہے تو پاکستان اس لیے بھی وہ الزام لگاتے ہیں کہ سکھوں کو جو نا وہ کر رہا ہے, فیور کر رہا ہے کہ انڈیا سے آزادی حاصل کر. جب ہم ایک سچن کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو کس لیے اپنے خلاف استعمال کریں گے
इंडिया खुद चाहता है कि कोई ना कोई गेम करे दोबारा, और उसके बाद अपनी वो कहेगी तो उसमें किसानी भी नहीं बन चुका है, वो रोच रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, वरना ये इल्जाम ये चीज लगता है, ठीक है ना जी। तो बहरहाल जैसे भी है, इंडिया जो पहुंची उसको जो उसने कर दिया, उसका ख्याल था कि सुपीरियरिटी है आर्मरी की, और वैसे भी उनमें ईमान का खाना तो है ही नहीं, बेईमान तो पैदाइशी बेईमान है। हम मुसलमान हैं, अगर अपने ईमान में कुछ नहीं करें तो वो बात है, लेकिन हमारे पास कम अज कम जो है वो जब लड़ने जाती है दुश्मन के साथ, तो वो ईमान के साथ भी और भी उनके साथ होती है। इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मेरे ख्याल में इनको जिस तरीके से जवाब मिला, जिस तरीके से उनकी शर्मिंदगी हुई है, उसकी वजह से वो कोई और ड्रामा बना के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं होता दर्ज पे तो मैं कहता बस ठीक है, आ जाओ बिस्मिल्लाह करो, बहुत सी चीजें और बराबर कर सकते हैं। इंडिया कब उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में सियासी पेंडोमोनियम है, एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडोमोनियम है, आफसूस के ऊपर जो यहाँ पे जो लोग वो करते थे, जो भी बात करते थे, वो हमारा अपना सिस्टम था। लेकिन जब दुश्मन सामने आएगा तो फिर हम मेरे ख्याल में कोई भी लॉजिकल बंदा, कोई भी सोच समझ वाला बंदा, दुश्मन भी हो के अगर बेशक इंडिया के उस मुल्क का फैसला होगा, पहले बचे फिर हम आपस में आपसे जानी हूँ। गौस बख्श बारोतई साहब, मुझे बताइएगा, टीटीपी के जो रहनुमा है भारत की आज सपोर्ट का ऐलान किया उन्होंने, तो आप समझते हैं कि क्या भारत बलूचिस्तान और केपीके में नए सिरे से दहशतगर्दी को रीऑर्गेनाइज करने जा रहा है? ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत सही रुख पे होती तो हम सब ये काम करते। मेरे ख्याल में भारत की जो कोई भी जो है ना फेवर नहीं कर सकता। भारत की हैसियत क्या है, लेकिन ये कि हम अपना अंदर जो घर में स्कोर है एक दूसरे के साथ कर लेंगे पूरा। लेकिन ये पैनल ये मैं नहीं समझता, मैंने सुना नहीं वो अल्फाज क्या है। यकीनन यहाँ पे जो हमारे अपने जगह हम आपस में ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी आला पॉलिटिशियन को इस दर्जे पे जाके इंडिया की जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ये टीटीपी की तरफ से उनको सपोर्ट किया गया है। महाराज जी केपीके उसको क्या सपोर्ट दे सकेगा? तभी तो कह रहा हूँ कि हमारी सियासत का मोकाला है, ये ठीक नहीं हो पा रही है, ना ही सियासतदान इसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन केपीके तो आदमी रहते हैं ना जी, कोई किसी एक ने अगर कह दिया उसको सीरियस तो हम नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारा घर देखे, हमने एक अंग्रेजी में मिसाल है कि कीप पुट योर हाउस इन ऑर्डर, डोंट इम्प्रेस द स्ट्रीट। हमने स्ट्रीट को भी इम्प्रेस कर दिया है, बाय स्ट्रीट आई मीन बड़ी दुनिया को भी। और हमारा घर, मैं समझ रहा था कि हमारा घर हम इसको इन ऑर्डर करेंगे। इस जंग के बाद हम आ जाएंगे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन अब भी लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अकल आ रही है, ना ही जो है सियासतदानों को। मैं नहीं समझ सकता कि भारत हमको आजाद करेगा इन बातों को करने से और फिर हम बस एक साथ रहेंगे। हमारा अपना मुल्क है जी, आइए आपस में स्कोर्स बराबर करते हैं। यही पे बैठ के सियासतदान, हर एक बड़े बड़े सियासतदान जी, हर एक के नाम पे वो क्या कहते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे, बारोतई साहब मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो जिस दिन सीज फायर हुआ तो दोनों जानिब से ये एग्री किया गया था कि कोर इश्यूज जिसमें सिंध तास मायदा है, कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर दोनों मुल्क मुज़ाकरात करेंगे। बट वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि मोदी जो है इससे इनकारी हो गया, ना पानी पे वो बात करना चाहता है। खैर पानी को छोड़ दीजिए, वो तो वर्ल्ड बैंक का मामला है, लेकिन कश्मीर पे वो बात नहीं करना चाहता। आप समझते हैं कि कश्मीर पर पाक भारत बा मकसद नियर फ्यूचर में कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, आइस मेल्ट हो सकती है? यकीनन हो सकती है अगर कोई सीरियसली इस मामले में पड़ता। अब ये जंग की जब इनको निकाल दिया गया आपस से कि लड़ो मत और बाद में वो कर लेंगे, तब उसको रिसेट दबाना चाहिए था कि रिसेट होता। वो अपना जो उन्होंने दरिया बंद कर दी है और दरिया खोल दी है
और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं तो बोलते भाई ठीक है अब यहीं पे रुक जाए, इसके बाद आगे हम जो है इंशाल्लाह ताला एक मौसम मामूलात बराबर करके तो आप लोगों के दरमियान आर्बिट्रेशन करेंगे और ये मामला ठीक करेंगे। इंडिया मोदी जैसे इंसान, आई डोंट नो मोदी को कौन सीरियस में समझता है, क्या करता है, उसको ना सीधा बोलना आता है ना उसकी शक्ल ऐसी है कि जिससे लगे कि इसमें वाकई कोई अच्छे जीन्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि मोदी जो है ना जाएगा उस तरफ। लेकिन बारोदी साहब उनके अवाम ने उसको वोट दिए हैं, इसका मतलब है कि भारतीय अवाम की जो अक्सरियत है उसके वोटर है वो जो आप अभी कह रहे थे वो भी वैसी है। ऐसे ही सीधी सी बात है ना जी, इसने तो ये जहर डाल दिया वहां पे, ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा जी। वो गाँव का पेशाब पीते हैं, हम उसका गोश्त खाते हैं जी, बात खत्म। अभी उनको तो उसके गाँव मूत पीने वाले भी रहे हैं सारे के सारे, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अपने लीडर से, सब किस्म के लीडर से, कि खुदा के लिए अभी आपस में मिल जाओ, इंडिया को छोड़ दे, इंडिया के बाजू आजमा लिए हमने, अब तो पता चल गया अब तो क्या बचा उनके लिए। अब कुछ और ज्यादा किसी और सियारे से कोई आए उनकी मदद को तो और बात है, लेकिन ये कि अब उसको छोड़ दे, अपने घर को इन ऑर्डर करते हुए आइए। बड़े बड़े सियासतदान हम उस लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं रोज अव्वल से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सियासतदान का काम है मुल्क को चलाना और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियरली इस्तेमाल करना, उसमें किसी तरफ नहीं लेना। और कौम के जो अवाम है, हम सब बच्चे हैं मुल्क के, तो मैं नहीं समझता कि अगर हमारा सियासतदान आपका टेक आ गया बारोदी साहब, आपका मैसेज भी चला गया हमारे व्यूअर्स को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बारोदी साहब का मैसेज यही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बल्कि ये अवाम के लिए भी है कि मुत्तहद हो जाए, अपने पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं उनको पॉलिटिकल इख्तलाफात रहने दें, उनको ज़ाती इख्तलाफात ना बनाएं। शेख साहब आपसे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मुख्तसर से ज़रा दीजिए ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ये जो टीटीपी के रहनुमा की भारत को सपोर्ट का ऐलान है, ये बड़ा अलार्मिंग है, ये टाइमिंग इसकी बड़ी है। आप समझते हैं कि भारत बलूचिस्तान और केपीके में नए सिरे से दहशतगर्दी को रीऑर्गेनाइज करने जा रहा है, इंसर्जेंसी जो वो कराता है? काशिफ भाई वो रीऑर्गेनाइज क्या करेगा, वो तो पहले से बहुत एक्टिव है और हर किस्म की तेजी राइट कराने की कोशिश करेगा। नहीं, वो फंडिंग तो बहुत ज्यादा कर रहा है ना। और आपने देखा है कि अभी जंग के दौरान भी अफगानिस्तान भी उनके फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, अफगानिस्तान वाले भी इधर आए थे। तो वो एक ऐसा नेक्सस बनाना चाह रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट हो वेस्टर्न बॉर्डर पे। हम लोगों ने बड़ी तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ सारी मामलात को देखा है और पाकिस्तान इन अफगानियों को तकरीबन 40 से ज्यादा सालों से पाल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरे यूरोप के अंदर पूरे यूरोप के अंदर 10,000 महाजरीन आए थे तो यूरोप हिल गया था। और आप देखिए पाकिस्तान ने तो कितने 50 लाख से ज्यादा महाजरीन को कितने अरसे से पाल रहा है। तो ये मतलब इनको भी सोचना चाहिए, टीटीपी को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ करके इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि ये इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। अगर ये इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए और भारत के खिलाफ हो जाए, क्योंकि भारत के अंदर हिंदुआना हुकूमत है, पाकिस्तान में हिंदुआना हुकूमत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि टीटीपी का ये मामला बिल्कुल गलत है, उनको रिकंसिडर करना चाहिए। और अगर वो कलमा गो हैं, हकीकत में कलमा गो हैं जो कि हैं, तो उनको चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिले, ना कि भारत के साथ। राइट। जुबैर अंसारी साहब, टीटीपी के रहनुमा की भारत के सपोर्ट का ऐलान, जाहिर है कि इसको इंडियन मीडिया तो उछाल रहा है और इंडियन मीडिया इसको अपनी सपोर्ट में ले रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये जो दहशतगर्द एलिमेंट है इसको सपोर्ट अफगानिस्तान में भी इंडिया ही कर रहा है। आपका टेक इसके ऊपर? सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी के जिन लोगों ने बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि टीटीपी की बाकी जितनी भी तंजीम है वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं आ सकती कि कुफार के मुकाबले में एक वो मुल्क जिसको कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया था, टीटीपी कभी भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी। हाँ, चंद उनके लीडरान होंगे जिनको इंडिया ने घेरने की कोशिश की होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इंतहाई टेक्निकल तरीके से भारत को घेरा हुआ है। उधर सिखों से पाकिस्तान ने पूरा काम लिया, हमने राहदारी उनकी बंद नहीं की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखिए इंडिया ने बंद कर दी थी, अभी इंडिया ने किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप देखें कि चाइना ने एक्टिव हुआ और उनकी जान निकल गई है। वहां पे 3-4 ममालिक के और 3-4 इलाकों की जिसको वो सरगोभी करता रहा है वो उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बांग्लादेश ने साफ जवाब दे दिया था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने सियासी मुहाज पे, सफारती मुहाज पे
اور معاشی طور پہ بھی ہندوستان کی ناکہ بندی کی ہے. اس کا ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ نے اس جنگ میں بہت فائدہ اٹھایا ہے. جب اس نے دیکھا کہ پاکستان نے امریکہ کو انڈیا کو تباہ و برباد کرنے تولا ہے, آپ نے دیکھا ٹرمپ نے پہلے کہا تھا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں دونوں کو جانتا ہوں, یہ آپس میں مکا لیں گے, لڑ لیں گے, جھگڑ لیں گے. لیکن جب مودی سرکار نے پاؤں پکڑ لیے, خدا کا واسطہ بچاؤ, 4 ایئر بیس اڑا دیے انہوں نے ہمارے, یہ کیا کر رہے ہیں, تو پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ 4 ایئر بیس اڑ گئے ہیں, اب یہ ایئر بیس مجھ سے ہی خریدے گا. تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کس طرح سے C-130 پلینز 4-5 متواتر انڈیا اترے ہیں, اور وہ جو 4 ایئر بیس اڑے ہیں امریکہ نے وہ انہیں دگنے داموں میں فوری طور پہ مودی سرکار کو بیچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے ہندوستان سے اس جنگ میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 9 مختلف جو آزادی کی تحریکیں انڈیا میں چل رہی ہیں, اور پاکستان سے بڑا پاکستان ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان, ایک ایسا ایٹم بم انڈیا میں موجود ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, ادھر سے سکھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا بالکل اس وقت ایک گھٹیا بنیا. سکھوں گولڈن ٹیمپل پہ جو الزام لگا رہا ہے وہ سکھوں کو پتا ہے, سکھوں کو علم ہے کہ یہ کس پہ الزام لگے گا, کیونکہ پاکستان نے واضح طور پہ سکھوں کو پیار کیا, محبت دی, دست شفقت رکھا. ہم نے اپنی 47 کی تمام تلخیاں بھلا کے ایک بار پھر سکھوں کو سینے سے لگایا ہے. اور پاکستان کوئی دوگلا ہندو بنیا تھوڑی ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمارے اندر نہ تو منافقت ہوتی ہے, ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ حافظ قرآن ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں پوری کرتے ہیں. سکھوں کو یہ بات کا علم ہے. تو پنجاب سے سکھوں نے واضح طور پہ آواز دی تھی کہ یہاں پہ ہم ہندو فوج گزرنے نہیں دیں گے, اور اندر سکھوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو سکھ جو جرنیل ہیں وہ ان کے اوپر کیا وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اس دہانے پہ پہنچ چکا ہے کہ انقریب وہ ٹوٹنے کے دہانے پہ ہوگا. رشیا کو کتنی بڑی ہم لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور رشیا ہے, کہاں گیا رشیا؟ تو بالکل اس طرح بھارت کے ساتھ بھی انشاءاللہ انقریب ہونے والا ہے. سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. بالکل. جی ملک صاحب, ایک تو یہ جو گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام ہے, آپ کا کیونکہ انٹریکشن سکھ کمیونٹی سے بہت زیادہ رہتا ہے, ہیومن رائٹس کا جب آپ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں, پاکستان جو بھارت ہے سکھوں سے پاکستان کو متنفر کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں جو گولڈن ٹیمپل والا الزام ہے انڈیا کا, وہ صرف اور صرف سکھوں اور ہماری جو حکومت درمیان جو ایک بہتر ریلیشن شپ ہے, جو ان کی مذہبی مقامات پر وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو ہماری حکومت کی طرف سے, ہمارے لوگوں کی طرف سے, ہماری عوام کی طرف سے انہیں بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور ان کو ایز اے جو نیبر, اچھے نیبر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے اور سکھ کمیونٹی کے درمیان جو مذہبی سطح پر کلچر کے حوالے سے بڑے اچھے ریلیشنشپ, اور انڈیا چاہتا ہے کہ جو خالصتان کی موومنٹ دنیا بھر میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور وہاں پر آؤٹ آف انڈیا وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں, لوگ ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ایک پھر ایک خالصتان کی جو موومنٹ بنا ہے, وہ انڈیا چاہتا ہے کہ یہ جو ایک نرم گوشہ پاکستان کا اس موومنٹ کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو سکھ کمیونٹی ہے وہ ان جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کریٹ کر کے ان کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن نواب صاحب ایسے بھی لے سکتے ہیں جی کہ جو لشکر کشی کی تھی اور تباہ برباد کیا تھا 1983 میں اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل کو, یہ اس کا داغ مٹانے کی کوشش تو نہیں کر رہے پاکستان؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں جو RSS کی جو پالیسی ہیں, وہ جو منورٹیز ہیں ان کے اگینسٹ ہیں, ان کے جو ریلیجس جگہیں ہیں عبادات کی, ان کو نہ صرف مساجد کو بلکہ مندروں کو اور باقی جو گرجا گھر ہیں ان کو بھی گرایا گیا ہے. تو آپ ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو مودی کی ہندواتوں کی پالیسی ہے وہ شاید کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی, بلکہ فیل ہوتی نظر آ رہی, اس لیے کہ جو لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے وہ جو اب کی بار 600 پار والا جو ایک نعرہ تھا, وہ آج کل جو ایک بڑی گونج ہے ان کی پارلیمنٹ میں بھی, وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیا. مودی کی پاپولرٹی تیزی کے ساتھ پہلے بھی کم ہوگی, اب تو خیر وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے. دیکھیں جو نواب صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ نواب صاحب ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر BLLA کو انڈیا کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. اور اب جو لیٹسٹ جو انفارمیشن آ رہی ہیں کہ TTP اور BLA کا ایک الائنس بن گیا, اور اس الائنس کو انڈیا کی ایک سپورٹ حاصل ہے. دیکھیں یہ جو پالیسی ہے پاکستان کے انٹرنل میٹر والی, یہ 1965 کی جنگ تھی, اس کے بعد بھی ایک ان کا ایک فریم فرق نظر آیا تھا کہ پاکستان کو باہر سے کسی بھی حملے کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا, اس لیے کہ یہ قوم پر جب بھی حملہ ہوتا ہے یہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. اور یہ 2025 کا جو انڈیا کا تجربہ ہے
اس نے پھر ایک دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے کہ پاکستان کو باہر سے نہیں توڑا جا سکتا. اور 65 کا جو بعد میں ایک انہوں نے خاکہ بنایا تھا وہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کو انٹرنلی توڑا جائے. تو میرے خیال ہے کہ سب سے اچھی پالیسی یہ ہے جو نواب صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں ایک نیشن کے طور پر اور ایک قوم کے طور پر اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے اور اندر سے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. ورنہ انڈیا یقیناً جو آپ نے بھی کہا ہے, بات کہی, دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کوشش کرے گا کہ وہ داغ جو ان کے سینے پہ لگا ہے, وہ زخم جو ان کے سینے پہ لگا ہے, وہ جہاں ان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں, وہاں جہاں ان کو ناکامی ہے, وہاں جہاں پر ان کی جدید ٹیکنالوجی فیل ہو گئی, وہ ٹیکنالوجی جن کو ان کو بڑا مان تھا, وہ پاکستان کو باہر سے تو نہیں حملہ کے ذریعے ہم نے ختم کر سکے. اب یہ جو پالیسی ہے کہ اندر سے توڑا جائے, یہ بڑی خطرناک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تمام اختلاف رائے ہے, یقیناً جمہوریت کو حسن ہوتا ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کے ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر جو ہے کہ پیس والی جو بات ہے نا اور یونٹی والی بات وہ نظر آنی چاہیے, اور جو ہماری پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں سب ایک ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ انقریب جو مغربی سرحد ہے یہاں سے ہم ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو یہ ایلیمنٹ ہے ان کو یوز کرتے ہوئے. پھر دوسری بات ہے کہ ٹی ٹی پی کی تو ایک تھیوری ہے کہ ایک سوچ ہے کہ خلافت کا نظام ہونا چاہیے. میرے خیال یہ بڑی شرم کی بات ہے, ایک مسلمان جو ایک نظریہ رکھتا ہے, مسلمان ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ دشمن کے ذریعے ہم پر حملہ ہونا چاہتا ہے اور وہ خلافت کے خواب سوچتا ہے. تو میرے خیال ہے نہ تو وہ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں, نہ ہی اچھے انسان ہو سکتے ہیں. اور قوم کو ایسے ایلیمنٹ کا مل جل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمیں انٹرنلی کوئی نقصان نہ پہنچائے. یونائٹڈ ہونا چاہیے. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہے, یہ بلکہ ایک سمپل حملہ الزام نہیں ہے. یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو انہوں نے لشکر کشی کی تھی گولڈن ٹیمپل پہ 1983 میں, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہوئی تھی سینکڑوں میں, اور تباہ و برباد ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں اندرا گاندھی بھی قتل ہو گئی تھی بعد میں. پھر یہ کیا اس کا داغ دینا چاہ رہے ہیں, اور کیا یہ سکھوں کو پاکستان سے متنفر کر پائیں گے؟ کاشف بھائی یہ صرف گولڈن ٹیمپل نہیں ہے بلکہ سری دربار صاحب امرتسر پہ بھی اسی طرح کا لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ پاکستان نے حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی اور ہم نے اس کو روکا پاکستان کو. That's what India is saying. جی, this is what they are saying. اب اس کے اوپر باقاعدہ جو ادھر سری دربار سنگھ کے جو رکھوالے ہیں انہوں نے کہا میں اس وقت امریکہ میں تھا, میں نہیں تھا انڈیا میں, لیکن کبھی بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان حملہ کرے گا. یہ ان کا بیان ہے. بھارت نے کئی سکھ لیڈران کو کینیڈا میں بھی مروایا جس پہ جسٹن ٹروڈو ان کے خلاف ہو گئے تھے, اور امریکہ بھی ان کے خلاف ہو گیا تھا. بھارت نے کئی لیڈروں کو انگلینڈ کے اندر بھی مروایا, سکھ لیڈروں کو. اور بھارت کی یہ ناکامی بڑی دنیا کے اندر عیاں ہو چکی ہے. بھارت جو مرضی بہانے کرتا رہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ اسکریچ کر رہا ہے, وہ مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں تو کروں کیا. اور ان کو جتنا وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو کرے گا, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سکھ جو ہیں وہ نہیں اس سے متنفر ہوں گے. ان کو انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنی وار کے اندر بھی پاکستان نے ہمارے ویزے بند نہیں کیے, اتنی وار کے اندر بھی پاکستان نے ہمیں پورا پروٹوکول دیا ہے, ہماری عبادت بند نہیں کیا اس کو. جی ادھر سے بند ہوا, ہم نے نہیں کیا. جی ہم نے کسی سکھوں کو بند نہیں کیا, ہم نے صرف انڈین نیشنلز کو بند کیا تھا جو باقی ہندو تھے, لیکن سکھوں کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. تو یہ بھارت اپنے حالت دیکھ لینا مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے, بہار کے اندر کیا کر رہا ہے, یو پی کے اندر کیا کر رہا ہے. مطلب اس کو آپ دیکھ لیجئے. اور اس دفعہ نریندر مودی تو شاید الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا, جو اس کا نمبر 2 کھڑا ہو رہا ہے وہ نریندر مودی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. تو یہ ابھی آپ دیکھیے اگلے 5 سال پاکستان انڈیا کے حالات نہیں ہونے والے. بتا دیجئے کہ یہ جو گریٹر پنجاب کی بات کرتے ہیں سکھ خالستان والے کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی مرجر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے فرینڈلی تعلقات ہوں گے خالستان کے پاکستان کے ساتھ کہ یہ آلموسٹ جو ہے ایک ہی صوبہ ہوگا. وہ چڑھدا پنجاب اور لہندہ پنجاب وہ بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو سپورٹ مورل تو ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان میں انسرجنسیز کروا رہا پچھلے 30, 40, 50 سال سے انڈیا, ہمیں انہیں دوسری سپورٹ بھی دینی چاہیے. سر سکھوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان کا لہندہ پنجاب اپنا حصہ بنائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ادھر عبادت کے لیے آتے ہیں اور ہمیں فریڈم. نہیں حصہ نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارے فرینڈلی ٹائز ایسے. جی انہوں نے کہا ہمارا حصہ, ہم آتے ہیں عبادت کے لیے اور ہمارا یہ سب کچھ ہے. تو ان کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی ان کو بالکل سپورٹ ہے, پاکستان بالکل چاہتا ہے.
کہ اپنے سکھ بھائیوں کے لیے جتنی امداد ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے کریں, اور اس کو ہم لوگ باقاعدہ کر کے دکھا رہے ہیں, ہم باتوں میں نہیں ہیں, ہم نے باقاعدہ اس کو کر انصاری کے صاحب دکھایا مجھے ہے. بتائیے گا کہ سیکولر انڈیا تھا, لیکن اب جو اقلیتوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے, اور اسپیشلی ہم نے اب دیکھا کہ سکھوں کے ساتھ بھی جو وہ کر رہے ہیں, تو کیا بھارت کے ایسے اقدامات جو ہے خالصتان آزادی کی تحریک میں زور آئے گا, تیزی آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے, جو بھارت باور کروا رہا ہے کہ پاکستان سکھوں کو پروموٹ کر رہا ہے, ہم اخلاقی طور پہ تو بالکل پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کہ چاہیں کہ ہم انہیں اسلحہ دے رہے ہیں یا ہم انہیں لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو یہ 100% غلط ہے. حالانکہ ہمارے لیے بہت آسان ہے, امرتسر اور لاہور بالکل جڑے ہوئے شہر ہیں اور ہمارے لیے بہت ایزی ہے, بٹ دنیا کا کوئی سیٹلائٹ سسٹم آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ پاکستان نے کسی ملک میں دراندازی کی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین جو ہے ان کی غلط فہمی ہے. خالستان جو ہے بہت زوروں سے پنپ رہا ہے. آپ کسی بھی آگ کو اوپر راکھ ڈال کے یا اس کی چنگاری کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ ایٹم بم کو دبانے کی کوشش کرتے, پھٹنا تو اس نے ہے, چنگاری بہت خطرناک ہوتی تھی. یہ چنگاری نہیں, چنگارے ہیں کہ جو جتنا ظلم گولڈن ٹیمپل میں انہوں نے کیا تھا تو سکھوں کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنقریب نہ صرف جب یہ سکھ کھڑے ہوں گے تو 40 کروڑ جو پاکستانی مسلمان, میں پاکستانی کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, 40 کروڑ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں, ہم 24-25 کروڑ ہیں, تو وہ پاکستان سے بڑا پاکستان جو ہے وہ سوئے رہیں گے. وہ ہندوستان کی تو شہر رکھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماچل میں آپ دیکھ لیں, ہماچل پردیش میں چائنا نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ان کے جو 4-5 وہ لگتے ہیں, سارے بیڑا غرق ہو جائے گا. ہندوستان چاہوں تو اسے بری طرح گھرا ہوا ہے اور وہ اپنی شکست کو, ہزیمت کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ RSS کا, ہم اگر چاہتے, آرمی چیف چاہتا تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جس وقت اس نے پاکستان پہ حملہ کیا بہاولپور شہر پہ, تو ہمارا جوابی جو اقدام ہوگا یہ ہوگا کہ ہم RSS کے آفس پہ حملہ کریں گے. 90% پاکستانی قوم یہ سمجھ رہی تھی, لیکن کمال دانشمندانہ طریقے سے, کمال طریقے سے S-400 ایئر بیس تباہ کی گئی, دوسری 3-4 ایئر بیس سے تباہ کی گئی. ان کو اتنا سخت نقصان پہنچایا گیا کہ ان کی آنے والی 7 پشتیں یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کس غیور قوم سے پنگا لیا تھا. میں سمجھتا ہوں بھارت تیرا جو ہے وقت قریب آ چکا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے درمیان جو سب سے پہلا کور ایشو ہے دیٹ از کشمیر. ابھی یہ جب سیز فائر ہوا تو یہ سنائی گئی, دونوں طرف سے سنی گئی بلکہ, کہ جی کشمیر پہ اور سندھ بیسن کے اوپر ہم بات کریں گے. ویری نیکسٹ ڈے مودی صاحب اس سے ڈینائل موڈ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو جو مقبوضہ کشمیر ہے, جموں کشمیر, اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے, پانی پر بھی بات نہیں کریں گے, ہم تو آزاد کشمیر دینے کی بات کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسے مذاکرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آربیٹریٹر بننے کے, سالس بننے کی بات دوبارہ سے کی ہے, آج سے کچھ سال قبل بھی کی تھی, لیکن آج وہ میرے خیال میں کچھ اپر ہینڈ ہے انڈیا کے اوپر اس ہزیمت کے بعد اس کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو میں ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں ماضی میں ضرور جھانکنا پڑے گا. کہ جس طرح شملہ معاہدہ ہوا تھا تو اس کی جو شک چھید تھی اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے جو انٹرنل میٹر ہیں بائیلیٹرل ڈائلاگ کے ذریعے ان کو ہم حل کریں گے, اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انوالو نہیں کریں گے. اور جب مشرف صاحب حکومت میں تھے تو مشرف صاحب اور منموہن صاحب کے درمیان ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اور ہم شاید کشمیر کے ایشو پہ کچھ ریزولوشن کی طرف جا رہے تھے. مشرف صاحب نے بتایا تھا مجھے, قصوری صاحب نے بتایا تھا کہ ہم آلموسٹ جی پہنچ گئے تھے. تو اس کے بعد کشمیر کا ایشو تھا وہ دب گیا تھا. 2019 میں جب پلوانہ والا انسیڈنٹ ہوا اور پھر جو 370 آرٹیکل انہوں نے وڈرا کیا اس کا ایک ڈیپینڈنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب جب اتنا کلوز پہنچ گئے تھے سولوشن کے تو اس میں بھی انٹرنیشنل پارز نے اس وقت روکا. بالکل اس میں یہ تھا کہ CI کی جو ایک موو تھی, چونکہ مشرف صاحب پاکستان میں بڑے پاپولر بھی تھے اور ان کی ایک قائدانہ صلاحیتیں بھی مانی جاتی دنیا بھر میں, اور ایک اچھا میں جو ان کا تھا پاکستان کو بھی ان کا بینیفٹ ہوا. لیکن یہ کہ ایک سازش کے ذریعے پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ جو کشمیر کا ایشو تھا وہ پیچھے چلا گیا. اب 2025 میں ایک دفعہ پھر جو کشمیر ہے دنیا کے سامنے ایک فلیش پوائنٹ بنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بون آف کنٹینشن ہے, جب دو ایٹامک پاور قوتیں ہیں ان کو درمیان جنگ کا خدشہ تو ہمیشہ رہے گا. اب ضروری یہ ہے کہ جن انٹرنیشنل فورسز نے آربیٹریشن کی بات کی ہے, دونوں جو ممالک ہیں ان کو بٹھانے کی بات کی ہے, تو میرے خیال ان کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں
کہ دنیا کو اس جنگ سے بچایا جائے, اس خطے کو اس جنگ سے بچایا جائے. تو ہمارا بھی یہ رول بنتا ہے کہ جب فلیش پوائنٹ بنا ہے تو ہم جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے, جس کا سنتاس معاہدہ 1960 کا, اس پر بات ہونی چاہیے, کیونکہ یک طرفہ طور پر انڈیا ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا. آنے والے دن میں یقیناً جو جنگیں ہو سکتی ہیں وہ پانی پہ ہو سکتی ہے, کشمیر پہ ہو سکتی ہے, اور انڈیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری مغربی سرحدوں سے انٹرفیئرنس کر سکتا ہے, تو یقیناً ہمیں اپنے دفاع میں خطرہ اس وقت ایران اور جو امریکہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے بیلسٹک میزائل پہ, یہ بارڈر بھی ہمارا گرم ہو سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں نا, جس طرح امریکہ نے کہا کہ بلگرام جو ایئر بیس ہے ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو اب دنیا یہ سمجھتی ہے, جو نیشنل پلیئر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو اگر کسی جن ممالک سے خدشہ ہے ان میں پاکستان اور ایران ہے, کیونکہ باقی تو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک گراؤنڈ ریالٹی سب کر چکے ہیں. جب مشرف اس کا ٹرمپ کا جو لاسٹ وزٹ ہے سعودیہ کا, تو انہوں نے ان کو عدیہ دیا کہ آپ شام بھی سرنڈر کر گیا, تسلیم کر لیں. تو میرا شام تو پہلے کر چکا ہے, اب لبنان حالت جنگ میں ہے, فلسطینی خود حالت جنگ میں ہے, شام والے بھی آپ کو پتا ہے کہ جہاں وہ حکومت سب کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, پہلے ٹوٹی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو اپنے پتے ہیں بڑے احتیاط سے کھیلنے چاہیے, اور خطے میں امن کے لیے یقیناً جو انٹرنیشنل فورسز ہیں, پاکستان میں تو ہمیشہ ہی انٹرنیشنل فورسز کا ایک ایجنڈا رہا ہے, اور ہمیں اپنے مفادات کو, مروزی حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری جو قیادت ہے اس کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان جہاں آئسولیشن سے نکلا ہے اور انڈیا سے آئسولیشن میں گیا ہے, انڈیا کے اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پہلے بھی نہیں ہیں, اور رشیا کے بھی اب انڈیا کو ضرورت نہیں پڑی ہے. اگر انڈیا کی کسی نے ہیلپ کی ہے تو انہیں نیا الائی ملا ہے اسرائیل کی صورت میں, اور اسرائیل کے جو ٹیکنالوجی تھی اس کو ہماری چائنا کی جو ٹیکنالوجی اس نے زیر اثر کیا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چائنا پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے. ترکیہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشن ہیں, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اس کے اوپر بھروسہ کیے بغیر, کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, ری شیپ کرنا پڑے گا. جی ری شیپ کرنا پڑے گا. میرا لاسٹ کوسچن ہے جی, میں چاہ رہا ہوں کہ تینوں دوستوں کا اس پہ ٹیک آ جائے. ایک تو جو موجودہ تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور بجٹ میں عوام کے لیے کوئی آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں؟ جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو عوام کے ویلفیئر کے تناظر میں ہولناک ہے, جیسے پیٹرولیم لیوی ہے, گاڑیوں کی قیمتیں ہیں, اس کے علاوہ اور جو ٹیکسز کا بوجھ ہے. تو آپ زندگیوں پر بوجھ کتنا بڑھے گا عوام کا اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی حالت ذات کیا ہے؟ کاشف بھائی, اگر تو عوام کو کھانے کو اچھا مل رہا ہے اور ان کی انکم بڑھ گئی ہے, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اچھی کارکردگی ہے. اچھا, انکم اگر بڑھ گئی تو خرچہ بھی بڑھ گیا. یہ ہے کہ صرف اوپر اکانومی اوپر بہتر ہے اور نیچے عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے, تو اس کا مطلب اکانومی نے پھر ابھی وہ ترقی نہیں کی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو عوام ہے, عام عوام ہے, جو ریاست کے عام باشندے ہیں, دیکھیے نا, آپ نے جس سینٹر میں فرمایا کہ فیول کے اوپر بیچارے وہ اتنا ہے کہ وہ فیول افورڈ نہیں کر سکتے, گھر کے بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس میں کرپشن بے پناہ بجلی کے بلوں کے اندر. اس کے بعد آپ گیس کے اوپر آ جائیے, گیس کے بلوں کے یہ حال ہے. مطلب لوگوں کو یا تو روزگار کے مواقع مل رہے ہوں, انڈسٹری لگ رہی ہو, فیکٹریاں لگ رہی ہوں, لوگوں کو بڑے اچھے کاروبار مل رہے ہوں, پھر تو بڑا اچھا ہے, پھر تو ہر کوئی پے کر سکتا ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, لوگوں کی مجبوری ہے, اور لوگوں کے حالات بے حد بہت ٹائٹ ہیں. اپنی چیزیں بیچ کے شاید لوگ پورا کر رہے ہیں اپنی عزت رکھنے کی خاطر. ایک عام آدمی کو تو شاید فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک سفید کالر, ایک عام جو مطلب پاکستانی ہے جو مانگ بھی نہیں سکتا, وہ بیچارہ تو بالکل پس کے رہ گیا کہ وہ نہ مانگ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو وہ چیزیں مل رہی ہیں. اگر کسی ایسپیکٹ سے آپ پیرامیٹر دیکھ لیجئے, ان چیزوں کے اندر کوئی بہتری آئی ہے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کی حالت زار ہے, ابھی بہت لوگ خراب ہے, اور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں حکومت نے یہ ضرور کیا ہے, آٹے کی پرائس کم کی ہے, چاول کی پرائس کم کی ہے, انڈوں کی پرائس کم کی ہے, دودھ کی پرائس کم کی ہے. انڈوں کی کم نہیں ہوئی ہے سر, ابھی کمپیریٹیولی کم کی ہے, کمپیریٹیولی. تو یہ چیزیں حکومت نے کنٹرول کی ہے. سبزیوں کی پرائسز کم کی ہے اور فروٹس کی پرائسز کم کی ہیں, یہ بات ماننے والی ہے. if you allow me, تو آٹے کی قیمت جب آپ کہتے ہیں کم کی ہے, تو اس میں کسان بھی تو مارا گیا, دوسرا سال ہے یہ. سر کسان کو نا دیکھیے عادت پڑی ہوئی تھی کہ 200%, اور اس میں بیچ میں نا آپ کے وہ آڑتی آتا تھا, آڑتی کو نکالا گیا اور اس وجہ سے واویلا ہو رہا ہے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھی کون تھا سر آڑتی بیچ میں 2 آڑتی ہوتے تھے نا, وہ آڑتیوں کو نکال دیا, وہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. جی انصاری صاحب, how do you see کہ یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے, تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر, اور پھر یہ جو آنے والا بجٹ ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں IMF کی طرف سے شرائط جو رکھی جا رہی ہے, عوام کی حالت زار کب بدلے گی؟ کاشف بھائی, بیسک پرابلم ہے کہ اگر آپ کی مخلوط حکومت ہے
اور آپ کو ایک دوسرے کے لیے پرابلمز ہیں, اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ بالکل ٹھیک. ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے سندھ والی, وہ آپ کو پریشرائز کرتی ہے, آپ ایون ٹیک کرتے ہیں, آپ اپنا جو معاملات ہیں عوام کے نہیں دیکھتے ہیں اور ان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں, تو اس طرح آپ کی حکومت بہت کمزور پہلو پہ کھڑی ہوتی ہے. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ گیس کے بل ادا کرتے ہیں, پر گیس گرمیوں میں بھی پوری طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ملتی نہیں ہے. ایک اور اس سے بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان کو اس کو فوری طور پر اس پہ غور کرنا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے, میں مانتا ہوں, بٹ کون سا ایسا پیٹرول پمپ ہے جو پیٹرول پورا دے رہا ہے؟ دوہرے مجرم ہیں جی ہم, یہ دوہرے ترین گناہگار ہم لوگ ثابت ہو رہے ہیں. حکومت کی اس میں بالکل ناکامی ہے کہ ایک پیٹرول, کوئی پیٹرول پمپ پہ آپ چلے جائیں, اگر کوئی گاڑی ہے اس میں گیج لگی ہوتی ہے. زبیر بھائی اس میں اس کو پکڑنے میں مشکل کیا ہے؟ اس کو پکڑنے مجسٹریٹ اے سی یہ کائی کے لیے, ڈی سی کائی کے لیے؟ سر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, ان کا کام یہی ہے نا جی, کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ جو بنیادی معاملات ہیں ان کو توجہ دیں, کیونکہ ہم آپس کی نورا کشتی میں لگے رہیں گے تو ملک کا بالکل خسارے میں ملک ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس کی ناچاکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو پاکستانی قوم ہے جو ایک ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ ذخیرہ دوست بھی لے رہے ہیں, دکاندار بھی لے رہے ہیں, پرائس کنٹرول کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گوشت کو لے لیجئے, سبزیوں کو لے لیجئے, روزمرہ کی اشیاء جو ہے ایک دکان پہ کچھ ہے, دوسرے ساتھ والے پہ کچھ ہے. ناکامی تو حکومتوں کی ہے. بالکل میں نے وہی کہا نا کہ آپ پیٹرول کو کم کر دیتے ہیں, آپ نے کہا جی 10 روپے لیٹر کم کر دیا, بٹ جو آپ 30 روپے لیٹر کا چوری ہو رہا ہے اس کو روکنے والا کون ہے؟ اب سارا کچھ کیا عوام کی جیبوں سے جائے گا؟ خدا کا واسطہ ہے عوام پہ براہ راست چیک کرے کہ عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہاں ہوش کے ناخون لینے چاہیے, اور عوام کے جتنا برڈن پڑ چکا, غریب عوام بیچارہ نہ بجلی کے بل دے سکتا ہے, نہ گیس کے بل دے سکتا ہے, پیٹرول اس کو مہنگا مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کرنا ابھی باقی ہے اور اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے. ملک صاحب بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ گیس کے بل نہیں دے سکتے لوگ. میرے پاس بھی بیچارے بہت لوگ آتے ہیں, کسی کا 50,000, کسی کا 60,000, اور المیہ یہ بھی ہے کہ گیس ملتی نہیں ہے. 50 سال پہلے سوئی گیس کے کنیکشن میرے خیال شروع ہوئے تھے, آج ہم 50 سال بعد بھی وہی کھڑے ہیں, سلنڈروں پہ آ گئے. تو پھر یہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے کاشف بھائی, بنیادی طور پر جو بجٹ ہوتا ہے ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں جس طبقے کا زور زیادہ چلتا ہے وہ طبقہ اپنے بینیفٹ لے جاتا ہے. ہم نے یہی دیکھا, اور اس میں ذخیرہ اندوز, بل آنر, پراپرٹی مافیا, شوگر مافیا, گھی مافیا, آٹا مافیا, انہی کا راج رہا ہے. گورننس کے تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. دیکھیے اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ بجٹ میں عام آدمی کو جو داڑھی دار ہے, جو مزدور ہے, جو صبح آپ کو مزانگ میں یا فیروزپور روڈ پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ تو خود کہہ رہی ہے, ڈور بجا رہی ہے کہ ہم مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. ہمیں وہ علاقے, ہمیں وہ دکھائیں جہاں پر وہ چیزیں. ملک صاحب شرح مہنگائی کو جی نہیں, یہ فیک فکر ہے. ایسا ملک جو قرضوں پہ چل رہا ہو, جس کا سورس آف انکم نہ ہو, جس کا اپنی کوئی کنزیومر سوسائٹی ہو, وہاں پر اب کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے. اب دیکھا دودھ اگر 250 روپے کلو مل رہا ہو, 250 روپے کلو دہی مل رہی ہو, اور باقی جو بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ اتنے ہائی ہیں, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, تو دیکھنا آلو, پیاز, ٹماٹر, 4 چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی یہ چیزیں ہیں جو باقی وسائل نہیں ہیں, میڈیسن ہے. اب دیکھیں ڈپریشن اتنا بڑا ہے, اب آپ جائیں PIC میں تو بڑے پڑے اسپتال. ہمیں ان چیزوں کو کم کرنا ہے. ہم نے ریسورسز سر PIC کی تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج کا ہی مجھے مطلب ہے, میں نے اپنے بھائی کا وہاں سے CT اسکین کرنا تھا. MS صاحب بے بس نظر آئے مجھے وہاں پہ, بٹ صاحب ہیں, اور صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک CT اسکین ہوا. آپ اندازہ کیجئے وہاں پہ کتنا پریشر ہے اور کتنی مس گورننس ہے وہاں پر. تو دیکھیں نا, جس ملک کا بجٹ IMF بناتا ہو تو IMF تو اپنی شرائط کے ساتھ بنائے گا, اسے تو نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.